پلیز دروازہ کھول دیں، بہت بہت سردی ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ حویلی کے دروازے پر اپنی پوری قوت سے ہاتھ مارتے اندر بیٹھی، بے حس عورتوں سے گویا تھی جو سوات کی کڑکتی سردی میں اسے بنا چادر کے باہر نکالے، خود اندر گرم ماحول میں پرسکون بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا اور وہ بنا چادر کے انتہائی سردی میں کھڑی دروازہ مسلسل بجاتے ان سے فریادیں کر رہی تھی جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی، جبکہ پاؤں سے اٹھتا درد اس کی رگ رگ میں بھرتا چلا گیا تھا۔ سرد ہوائیں اس کے وجود سے آر پار ہوتی اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر رہی تھی۔ وجود پر سردی کے سبب کپ کپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ اسے یہ ٹھنڈی ہوائیں سوئیوں کی مانند چبھ رہی تھی۔ گلابی لب نیلے پڑتے شروع ہو گئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج سے قبل وہ کبھی ننگے سر باہر نہیں نکلی تھی، لیکن وہ بنا چادر کے حویلی سے باہر کھڑی تھی۔ ایک یہ سردی، دوجا خان کے تیش کے سبب اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اگر خان اسے یوں بنا چادر حویلی کے باہر کھڑے دیکھ لیتا تو اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔ شامزے کو اپنا وجود اکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ قدم دروازے سے ہٹتے چلے گئے، برستی نگاہیں لیے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے اپنے حواس کھوتے۔ مکمل زمیں بوس ہو چکی تھی۔ سرد موسم نے تیزی سے انگڑائی لی تھی۔ سیاہ بادل آسمان پر ڈیرا جما چکے تھے اور پل میں سوات کی سرزمین برف سے ڈھکنے لگی تھی۔ موسم کچھ پل پہلے سے حد درجہ سرد ہو گیا تھا۔ تمام چرند پرند اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ چکے تھے۔ گیٹ پر موجود چوکیدار اور گارڈز بھی اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئے تھے اور شانزے ابراہیم خان بے سدھ حویلی کے دروازے کے پاس بے پردہ زمیں بوس تھی۔ ابراہیم خان کی گاڑی تیز رفتاری سے حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ چوکیدار کو خارجی دروازے پر نہ پا کر وہ جبڑے سختی سے بھینچتے ہارن پر ہاتھ رکھ گیا۔ دل بے چین سا تھا اور کسی انہونی کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ ایک عجیب سے اضطراب نے اس کے وجود کو جکڑ لیا تھا اور پھر موسم کی بدلتی رت سے مزید پریشان ہوتے وہ ڈیرے سے حویلی لوٹ آیا تھا۔ چوکیدار جو دروازے کے ساتھ بنے اپنے کوارٹر میں اونگ رہا تھا، ہارن کی آواز سنتے ہڑ بڑا کر اٹھا۔ ابراہیم خان کی گاڑی دروازے کے باہر کھڑی دیکھ وہ تیزی سے باہر نکلتا دروازہ کھول گیا۔ ابراہیم نے گاڑی اندر لاؤنج پورچ میں روکی۔ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ تیزی سے حویلی کی جانب بڑھنے لگا جب اس کی نگاہ حویلی کے دروازے کے پاس گرے بے ہوش نازک وجود پر پڑی۔ سرخ رنگ کی پٹھانی فراک تر تھی، سنہرے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ اور سفید رنگت نیلاہٹ زدہ تھی۔ ابراہیم خان کا وجود ساکت ہوا تھا۔ وہ پہچان گیا اسے، وہ شانزے ابراہیم خان تھی، اس کی بیوی، جو بنا چادر کے حویلی سے باہر برستی بارش میں بے سدھ زمیں بوس تھی۔ ابراہیم کو اپنے حواس جھنجھناتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سفید رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی، سینے میں تکلیف کا احساس اجاگر ہوا۔ اگلے ہی پل وہ 10 قدموں کا فاصلہ 5 قدموں میں طے کرتے اس تک آتے اس کی بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ خان صاحب! چوکیدار جو اس سے معذرت کرنے آیا تھا اسے پکار گیا۔ ابراہیم خان کی آنکھوں میں طیش ابھر آیا۔ اپنی نظریں جھکائے واپس چلے جاؤ حکیم، سرد لہجے میں کہتے وہ ایک سرد نگاہ حویلی کے بند دروازے پر ڈالتے ایک طرف بنی انیکسی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ بے چینی نے اس کے وجود کو کیوں جکڑا ہوا تھا، وہ کیوں اضطراب میں مبتلا تھا، کیونکہ شانزے ابراہیم تکلیف میں تھی۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتے اسے انیکسی میں بنے کمرے میں لے آیا تھا۔ شانزے کو بیڈ پر لٹاتے ابراہیم نے اس کے نیلاہٹ زدہ چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کا وجود برف کی مانند سرد تھا، نہ جانے کب سے وہ برستی بارش میں ہوش و حواس سے بیگانہ زمیں بوس تھے۔ ابراہیم خان کو اپنی ضبط کی تنابیں ہلتی محسوس ہوئیں۔ شانزے! ابراہیم نے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے اسے جگانے کی سعی کی، لیکن جواب ندارد۔ ابراہیم خان اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اب گھبراہٹ میں مبتلا ہوا تھا۔ ابراہیم خان اپنے بھیگے سراپے کو بھلائے شانزے ابراہیم کے ہاتھوں اور پاؤں کو رگڑتے اسے گرمائش پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔
لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ٹھہری تھی۔ شانزے کے وجود میں ہلچل تک نہ ہوئی تھی، اس کی رنگت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اور ابراہیم خان اسے یوں ساکت دیکھ مانو گہرے اضطراب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ باہر موسم طوفان بارش میں بدل چکا تھا، ایسے میں کوئی بھی ڈاکٹر حویلی تک نہیں آ سکتا تھا، اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ یکدم دماغ میں ہوتے جھماکے کو سوچتے اس نے سبز بے چین آنکھیں پرسکون ہوئیں۔ اگلے ہی پل وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے شانزے کے نزدیک آتے اس کے وجود کو گیلے کپڑوں سے آزاد کرتے، خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے اس پر جھکایا۔ شانزے کے وجود کو اپنے وجود سے لپٹائے وہ اپنے بدن کی حرارت مہیا کرنے لگا، جبکہ نگاہیں اب خمار کی سرخی خود میں سمیٹ گئی تھی۔ شانزے کی نلاہٹ زدہ ہونٹوں پر نگاہ ڈالتے ہی اس کے لبوں پر جھکایا، اس کے نزدیک تھی، انتہائی نزدیک۔ ابراہیم کے سینے میں جذباتوں کا طوفان سا امڈ آیا تھا، اور وہ اپنے جذبات کی رو میں بہکتے اس نازک جان کے لمس سے خود کو راحت پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے گرمائش مہیا کرتے ہوش کی طرف لا رہا تھا۔ شانزے کی سانسوں کو پیتے وہ اپنے ہاتھوں کی بے باکی اس کے وجود پر دکھاتے شانزے کو بے ہوشی کی حالت میں بھی بے چین کر گیا۔ ابراہیم خان شانزے کو رنگت میں سرخیاں گھلتی دیکھ اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس کی گردن میں جھکایا، اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اپنی شدت کے گہرے نشان ثبت کرتا، اپنی اور اس کی جان ایک کر گیا۔ شانزے ابراہیم نیم ہوش میں آتے اپنے آپ کو ابراہیم خان کی گرفت میں قید پاتے، پھر اپنی آنکھیں موند گئی۔ اتنے پل ٹھنڈ میں رہنے کے سبب اس میں طاقت نہیں تھی ابراہیم خان کو روکتے مزاحمت کرنے کی، جبکہ ابراہیم خان اب سب کچھ بھولے اس کے وجود میں گم ہوتا مسروریت کے جہان کی سیر کو نکل چکا تھا۔ ماضی: عقیل خان جلدی فیصلہ کرو، بیٹی یا بیٹا؟ ابراہیم خان صوفے پر ٹانگ رکھے آرام دہ انداز میں بیٹھے اپنے سامنے کھڑے عقیل خان سے مخاطب ہوا تھا، جو اپنے 10 سالہ بیٹے علی اور 22 سالہ بیٹی شانزے کو اپنی پشت پر چھپائے کھڑا تھا، جبکہ ایک طرف ان کی دوسری بیوی کھڑی اپنے دہلتے دل پر ہاتھ رکھی ہو رہی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے بیٹے کو قربان نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ برسوں پہلے ہوئے واقعے کو بھول جانا چاہیے خان، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہمیں چین سے جینے دو۔ عقیل خان ہاتھ جوڑے گویا ہوئے، جبکہ ان کے کاندھے سے جھانکتی سنہری آنکھیں بار بار ابراہیم خان کا دھیان اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے عقیل، یہ بدلہ بہت پہلے ہی پورا ہو جاتا اگر تم گاؤں سے فرار نہیں ہوتے۔ جلدی فیصلہ کرو، خون کے بدلے خون دے رہے ہو یا اپنی بیٹی ونی میں؟ ابراہیم خان گن لوڈ کرتے اپنے پاس رکھتے سرد آواز میں گویا ہوا۔ اطراف میں اس کے گارڈز مستعدی سے کھڑے اس کے حکم کے منتظر تھے، جبکہ سنہری آنکھیں بغور اس سبز آنکھوں والے خوبرو پٹھان کو دیکھ رہی تھی جو کسی سلطنت کا بادشاہ گمان ہو رہا تھا۔ اس کی کھڑی تیکھی ناک مغروریت سجائے ہوئے تھی، وہ نابی لب آپس میں پیوست تھے، جبکہ سبز آنکھیں سرد پن لیے کسی کو بھی اس سے خوفزدہ کر سکتی تھی۔ سیاہ بال جل سے سیٹ کیے وہ سیاہ شلوار قمیض میں اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کو مبہوت کر دینے کے ساتھ ساتھ خود سے خوفزدہ بھی کر گیا تھا۔ ہم ونی دینے کو تیار ہیں خان صاحب، ہاں ہم ونی دینے کو تیار ہیں۔ رقیہ بیگم گن لوڈ کرنے پر خوفزدہ ہوتے تیزی سے علی کو اپنے سینے میں چھپاتی گویا ہوئی۔ عقیل صاحب نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رقیہ؟ میں شانزے کو کسی صورت ونی نہیں کروں گا۔ عقیل صاحب بے یقینی سے گویا ہوئے، جبکہ ان کے عقب میں چھپی شانزے مزید خوفزدہ ہوئی۔ سنہری آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئیں۔ کرنا پڑے گا عقیل صاحب، میں اپنے بچے کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کی بیٹی کو ونی ہونا پڑے گا، سالوں سے اسے پالا ہے، کچھ تو صلہ دئیے ہمیں۔ رقیہ بیگم کے لہجے میں شانزے کے لیے محض نفرت اور حقارت تھی۔ شانزے نے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھا جنہیں اس نے ہمیشہ اپنی ماں سمجھا تھا، اس سے بے انتہا محبت کی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، عقیل صاحب اپنی بیٹی کو ونی کر رہے ہیں۔
ویسے میں بھی یہی چاہتا تھا، خون خرابہ پہلے ہی بہت ہو چکا، ونی لینے کے بعد کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ جمشید قاضی صاحب کو بلاؤ، وقت نہیں، ہمیں جلدی نکلنا ہے گاؤں کے لیے۔ ابراہیم خان اپنی جگہ سے اٹھتے ایک نظر ہرنی کی مانند خوف زدہ سہمی نگاہوں کو دیکھتے عقیل صاحب سے گویا ہوتے اپنے قریبی گارڈ کو حکم دے گیا۔ عقیل صاحب کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کا کلیجہ نکال لیا ہو سینے سے۔ بابا، بابا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بابا پلیز مجھے بچا لیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ شان سے مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ عقیل صاحب کے روبرو آتے وہ ان کا بازو جکڑے کسی چھوٹی بچی کی مانند روتے ہوئے بولی تھی۔ ابراہیم خان کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی جانب مبذول ہوئیں۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس سنہرے بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑے سرخ اور سفید رنگت کی حامل، گلابی لب، تیکھی ناک اور چہرے پر پھیلی معصومیت نازک سراپا و حسن کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ ابراہیم خان کسی طلسم کے زیر اثر اس کی جانب دیکھتا ہی گیا، جیسے عقیل صاحب اپنے سینے سے لگائے دلاسے دے رہے تھے۔ خان صاحب رحم کھائیے مجھ پر، میری بیٹی پر معاف کر دیں۔ عقیل صاحب نے دوبارہ اس سے معافی کی درخواست کی جو پھر رد کر دی گئی۔ عقیل صاحب میرے پاس وقت نہیں، اپنی بیٹی کو تیار کریں، ونی کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، قاضی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ عقیل صاحب کی آواز نے اس کے گرد بندھے طلسم کو توڑا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ عقیل صاحب نے بے بسی سے شانزے کی جانب دیکھا جو نفی میں سر ہلاتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ یکدم شانزے کی نگاہ علی پر پڑی جو رقیہ بیگم کے سینے میں منہ چھپائے خوف سے کانپ رہا تھا۔ علی سے تو محبت اسے بھی تھی، وہ اپنے بھائی کو قربان نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، اسے غنی ہو کر جانا ہی تھا۔ اپنے باپ کے چہرے پر لکھی بے بسی وہ پڑھ چکی تھی، اب جانا تھا اس نے۔ کیوں عقیل صاحب اسے اور علی کو لے کر حساس تھے۔ آنسو شدت سے بہتے عقیل صاحب کے سفید کرتے کو داغدار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی ابراہیم خان کو نہیں دیکھا تھا جس سے اسے اس پل محض نفرت محسوس ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ جلدی چلو لڑکی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کافی دیر سے شانزے کو اپنے باپ کے سینے سے لگے روتے دیکھ رہا تھا اور اب اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ تبھی اس کی کلائی جکڑے وہ ایک جھٹکے سے اسے عقیل صاحب سے دور کر گیا تھا۔ بابا، شانزے نے تڑپتے ہوئے انہیں پکارا جو اپنے آنسوں پر ضبط کے بندھن باندھے بیٹی کی جانب بے بس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ علی بھی بہن کی جدائی پر اشک بار تھا۔ محض رقیہ بیگم تھی جن کے چہرے پر حد درجہ اطمینان تھا۔ ابراہیم اس کی کلائی جکڑے اسے گاڑی میں دھکیلتے خود دوسری جانب سے گاڑی میں سوار ہوا۔ ڈرائیور ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور شان سے بند شیشے پر ہاتھ رکھے اپنے گھر کو، اپنے بابا کو خود سے لمحہ بلمحہ دور ہوتا دیکھ مزید شدت سے رو رہی تھی۔ رونا بند کر دو تم لڑکی۔ ابراہیم اس کے رونے پر ناگواری میں ڈوبا تھا۔ ناگوار لہجے میں گویا ہوا۔ شان سے کوئی یکدم طیش آیا۔ یہی شخص تو سارے فساد کی جڑ تھا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب۔ تم انتہائی بے حس سنگدل انسان ہو، بے حس ہو تم، سنا تم نے؟ بے حس، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ شان سے پلٹتے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے وار کرتی چیخی۔ ڈرائیور کے سامنے اس حرکت پر ابراہیم خفت اور شرمندگی میں مبتلا ہوتے اس کے ہاتھوں کو جکڑے اس کی پشت سے لگائے اسے اپنے انتہائی نزدیک کرتے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ چھوڑو مجھے بے حس انسان، شان سے مزاحمت کرتی چیخی۔ خاموش۔ ابراہیم اس کے چہرے پر جھکتے دھاڑا۔ شانزے کی چلتی زبان کو بریک لگی، وہیں وجود پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ وہ سانسیں روکے ابراہیم کی سبز آنکھوں میں دیکھے گئی۔ اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کیا تو اسی چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ ونی میں آئی ہو تمہاری زبان درازی برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ ابراہیم سرد لہجے میں کہتے بھویں ریز کر گیا۔ شانزے کا دل خوف کی شدت سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ وہ ابراہیم کے خوف سے پلک تک نہیں جھپکا رہی تھی اور ابراہیم خان اس کے اس انداز پر پہلو میں موجود اپنے دل کو باغی ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ گڈ، اسی طرح خاموشی سادھے بیٹھی رہو اور جتنا ہو سکے اپنی اس چلتی زبان کو قابو میں رکھنا لڑکی، ورنہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ سرد لہجے میں تنبیہ کرتا اس کے ہاتھوں کو
اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ شانزے اس سے آزادی پاتے ہی گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ اپنے پاؤں اوپر کیے وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بن آواز رونے لگی۔ عقیل صاحب کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ نہ جانے حویلی والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، وہ جانتے تھے وہ خون کے بدلے ونی میں جا رہی ہے۔ حویلی والے اسے سرآنکھوں پر تو بٹھانے سے رہے، اور یہی سوچ اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک سرد نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنا دھیان باہر نظر آتے مناظر کی جانب مبذول کر گئی۔ وسیع و عریض بنی شاندار حویلی کے پورچ میں گاڑی رکی۔ شانزے نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس شاندار حویلی کی جانب دیکھا جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس حویلی کی خوبصورتی دیکھ وہ مبہوت ہو جاتی، لیکن اس وقت یہ حویلی اس کے نزدیک ایک زندان تھے۔ اپنے ہاتھ پر پرحدت لمس محسوس کرتے شانزے نے اپنی نگاہیں حویلی سے ہٹائے، سردار ابراہیم خان پر مرکوز کی جو اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے۔ یہ اقدم گاڑی سے نکلتے حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ شانزے کٹی پتنگ کی مانند اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی، جبکہ آنسو دغا دیتے پھر پلکوں کی باڑ توڑ چکے تھے۔ ابراہیم، یہ کون ہے؟ حویلی میں قدم رکھتے ہی شاندار لاؤنج کے صوفے پر براجمان رخشندہ بیگم ابراہیم کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ٹھٹکتے ہوئے سوال گو ہوئی۔ شانزے نے بھیگی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ رخشندہ بیگم کے ساتھ مریم اور زرمینہ بھی موجود تھی، وہ بھی بھائی کی جانب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ عقیل خان کی بیٹی ہے مورے، ابراہیم سنجیدگی سے جواب کو ہوا۔ رخشندہ بیگم کی پیشانی پر بل عود آئے۔ تم سے ہم نے کہا تھا ہمیں تمہارے باپ کے خون کے بدلے خون چاہیے۔ تم عقیل خان کو مارنے اس کی نسل کو ختم کرنے کے بجائے ونی لے آئے ابراہیم۔ رخشندہ بیگم کو اس کا یہ فیصلہ قطعی منظور نہیں تھا۔ شانزے جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان عورتوں سے مدد کی درخواست کرے گی، رخشندہ بیگم کی بات سنتے کپ کپا اٹھی تھی۔ مورے، میں مزید خون خرابہ نہیں چاہتا، اسی لیے ونی لے کر اس کے بدلے کو ختم کیا ہے۔ ابراہیم کا لہجہ سرد ہوا۔ رخشندہ بیگم نے کڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر حوالے کرو اسے ہمارے، ہم بدلہ لے لیں گے اس سے، اس کے باپ کے کیے گئے گناہ کا۔ رخشندہ بیگم سختی سے بولی۔ شانزے خوفزدہ ہوتے ابراہیم کی پشت کے پیچھے چھپتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ رخشندہ بیگم سے جن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ اس معصوم لڑکی کا ننھا سا معصوم دل سہما گئی تھی۔ مورے، میں اسے ونی میں لایا ہوں، اسے سزا دینے کا اختیار صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی اس کی جانب نہیں دیکھے گا۔ ابراہیم خان ماں کے آگے ڈٹ کر کھڑا کچھ پل پہلے اپنے نکاح میں آئی لڑکی کی خاطر باس پرس کر رہا تھا۔ تم بھول گئے ہو کہ اس کے باپ نے کس طرح تمہیں یتیم کیا ابراہیم؟ اس کا باپ خونی ہے، قاتل ہے تمہارے باپ کا۔ رخشندہ بیگم چیخ اٹھی۔ ان کے چیخنے پر کمرے سے فضل خان اور ابراہیم کے چچا اور سائمہ بیگم بھی باہر نکل آئی تھی۔ نہیں بھولا مورے، میں کچھ بھی نہیں بولا۔ چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا اور پھر ناتواں کاندھوں پر بوجھ کا آ جانا نہیں بولا، میں کچھ بھی نہیں بولا مورے۔ لیکن یہ لڑکی میری ہے اور اسے سزا اور جزا دینے کا اختیار محض میرے پاس ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس سے سختی سے پیش نہیں آئے گا۔ یہ لڑکی میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، ابراہیم خان کی بیوی ہے، اسے اسی طرح اس حویلی میں رکھا جائے گا۔ ابراہیم سب کی جانب تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے سرد لہجے میں غرایا۔ سب حیرت کا مجسمہ بنے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ابراہیم، تم بے حس ہو گیا ہے، بھول گیا ہے سب کچھ، ہم تمہاری بات نہیں مانے گا۔ تمہارا دل اپنے باپ کی خونی کے لیے نرم پڑ سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ ہم اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ لیں گے، یا تو تم عقیل خان اور اس کے بچے کی لاش ہمارے سامنے رکھو یا اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے ونی کی طرح ہی رکھیں گے، اس کا حیثیت محض ایک ملازمہ کا ہے اس حویلی میں۔ رخشندہ بیگم نفی میں سر ہلاتے شانزے کی جانب نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوئیں۔ شانزے ساری صورتحال میں کپ کپاتا وجود لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ مورے، میں اس گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو کسی قسم کی سزا نہیں دے گا۔ اسے میں لایا ہوں، اس کی سانسوں تک پر میرا حق ہے۔
میں اسے سزا دے سکتا ہوں، میں اس سے بدلہ پورا کر سکتا ہوں، باقی کوئی نہیں، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرے فیصلے سے انحراف برتنے کا حق اس حویلی کیا پورے گاؤں میں کسی کو حاصل نہیں۔ ابراہیم کا لہجہ قطعیت بھرا تھا، گنجائش کی ذرا برابر بھی رمق نہیں تھی۔ لاؤنج میں یکدم گمبھیر خاموشی نے اپنی جگہ بنائی۔ رخشندہ بیگم نے نم نگاہوں سے ابراہیم کی جانب دیکھا، جو ان کے دیکھنے پر نظریں چرائے سرخ چہرہ اور بھینچے جبڑے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شانزے کو مجبوراً اس کے قدموں کا ساتھ دینا پڑا۔ ابراہیم خان اپنی ہر آسائش سے آراستہ کمرے میں داخل ہوتے شانزے کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ شانزے نے اپنے سرخ پڑتے ہاتھ کو سہلاتے اپنی سسکیاں ضبط کی۔ ابراہیم خان اس پر ایک نگاہ ڈالے بنا واش روم میں جا بند ہوا۔ آج پہلی بار وہ رخشندہ بیگم کی کسی بات کے خلاف گیا تھا، ان سے سختی سے بات کی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا، اور یہ بات اس کے سینے میں آگ دہکا گئی۔ دہشت اور بے بسی اسے اپنے رگ رگ میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی، اور ان سب کی وجہ محض وہ لڑکی تھی۔ دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا وہ سرخ نگاہیں اپنے عکس پر گاڑے سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شانزے ابراہیم کو کوئی اور تکلیف دینے کا متحمل ہو، اور ایسا کیوں تھا یہ اس کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں میچے وہ شاور کیبن میں آتے شاور آن کر گیا۔ شانزے نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے قدم کمرے میں موجود صوفے کی جانب بڑھائے۔ صوفے پر بیٹھے وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے عقیل صاحب کو یاد کرنے لگی۔ ہستی کھیلتی زندگی کی کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے کیے کی گناہ کی سزا کاٹنے اس حویلی میں لائی گئی تھی، وہ گناہ جس سے وہ لا علم تھی۔ وہ یہ بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی کہ اس کا بابا کسی کا خون کر سکتا ہے۔ اسے شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ جب واش روم کا دروازہ کھولتے ابراہیم خان بلیک ٹراؤزر میں باہر نکلا۔ اب یہ رونا کیوں؟ بیڈ پر نیم دراز ہوتے وہ شانزے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا گویا ہوا۔ شانزے اس کی آواز پر ہوش میں آتی تیزی سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ نہیں تو میں تو نہیں رو رہی۔ اس کا انداز معصومانہ تھا۔ تیزی سے آنسو صاف کرتے اس کی بات کو جھٹلا گئی۔ اچھا، پھر تمہاری آنکھوں میں پانی کی ٹنکی فٹ ہے جو لیک ہو گئی ہے۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں پھر سے بھرتے ہوئے نمکین پانی پر چوٹ کی۔ شانزے نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ظلم کرنا آسان ہوتا ہے، ظلم سہنا نہیں۔ آپ میری جگہ نہیں، اسی لیے میری تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ شانزے نے ابراہیم کے منہ میں زبان بھی تھی، اور اس بات کا علم اب ابراہیم خان کو ہوا تھا۔ ابراہیم کی بھویں داد دینے والے انداز میں ریز ہوئیں۔ ظلم جیسے تمہارے باپ نے کیا میرے باپ کا قتل کر کے؟ تنزیہ کہتے وہ سائڈ ٹیبل پر موجود سگریٹ اٹھاتے اسے سلگانے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ میرے بابا قاتل نہیں ہیں۔ شانزے کرنٹ کھاتے صوفے سے اٹھی تھی۔ عقیل صاحب کے خلاف وہ کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ کے ہاتھ میں میرے باپ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لڑکی، اور اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتی۔ ابراہیم کا لہجہ سرد ہوا۔ شانزے نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، اس کی جانب دیکھا جو سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میرے بابا نے تمہارے بابا کو مارا ہے؟ بھیگی آواز میں سوال گو ہوئی۔ تمہارے باپ نے خود اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے ہی میرے بابا کا قتل کیا، اور پھر وہ جرگے کے فیصلے والے دن بھاگ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا اگر وہ بے گناہ ہوتا تو تمہیں اتنی آسانی سے میرے حوالے نہیں کرتا؟ کوئی نہ کوئی مزاحمت تو کرتا۔ ابراہیم بیٹھ سے اٹھتے اس کے روبرو آتے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ شانزے اس کے لمس پر بدک کر اس سے دور ہوئی۔ دور رہ کر بات کریں۔ ابراہیم کا قریب آنا اسے مزید خوف زدہ کر گیا تھا۔ ابراہیم نے جبڑے سختی سے بھینچے، اس کا یوں دور ہونا برداشت کیا جبکہ اس کی بات سے چلتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بھی آج کی رات تو بالکل بھی نہیں۔ ابراہیم کا لہجہ یکدم بھاری ہوا۔ شانزے کی بنائی گئی دوری کو مٹاتے اس کے نزدیک آتے گویا ہوا۔ شانزے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ وہ حیرت سے پھیلتی نگاہیں ابراہیم پر مرکوز کر گئی، جس کی آنکھوں کا رنگ یکسر بدلا تھا۔ اس کے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اب اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکا گیا۔ مطلب
شانزے کا لہجہ لڑکھڑایا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ ابراہیم نے اس کے حسین نقوش کا گہری نگاہوں سے معائنہ کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہوئیں، رنگت میں سرخیاں گھلیں۔ اب وہ رونا بھولتے ابراہیم کے اس نئے انداز کے سبب خوف میں ڈوبی تھی۔ آخر یہ شخص کیا کرنا چاہتا تھا، کیا ارادے تھے اس کے؟ اور اب اس کا غیر متوقع سوال، 20 سال۔ شانزے اس کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتے لرزتی پلکوں کے ہمراہ کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ابراہیم اس کی پلکوں کے رقص اور رنگت میں پھیلی گلابیاں دیکھتے مسرور سا ہوا۔ اس کی باہوں میں قید اس کی قربت کے زیر اثر شرم و حیا میں مبتلا ہوتے اسے سرشار سی کر گئی، اور یہ احساسات ابراہیم خان کے لیے نئے تھے۔ 20 سال کی ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان قائم ازدواجی تعلق کو اچھی طرح سمجھتی ہوگی۔ تمہارا نکاح ہوا ہے اور آج ہماری پہلی شب ہے۔ ابراہیم اس کے بالوں کی بکھری لٹوں کو سلجھاتے بے باکی سے گویا ہوتے شانزے کی رنگت کو تانبے کی مانند سرخ کر گیا۔ آپ بھول رہے ہیں، یہ شادی نارمل شادی نہیں ہے، آپ ونی کے طور پر لائے ہیں مجھے۔ شانزے اس کے مطالبے پر لرز اٹھی، کمر پر سرسراتا ابراہیم کے ہاتھ اس کے حواس معطل کر رہے تھے۔ ابراہیم کی سینڈو جکڑے وہ اس سے دور ہونے کی سعی کرتے بولی، تم شاید بھول رہی ہو کہ ونی میں لینے کے لیے بھی نکاح کیا ہے میں نے تم سے۔ تم پر فرض ہے اپنی قربت سے مجھے سکون پہنچانا، اچھی بیویوں کی طرح میرے حقوق پورے کرنا۔ ابراہیم اس کی نفی پر اشتعال میں آتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا۔ شانزے نے اپنی سنہری سرخ مترنم نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے سکون حاصل کریں گے آپ؟ شانزے کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ ابراہیم اس کے لفظوں سے بھر بھر جلا تھا۔ تمہیں کہا تھا کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ میں تمہاری زبان درازی کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ تم یہاں اپنے باپ سے سرزد ہوئے گناہ کے بدلے لائی گئی ہو اور میرے حکم کی محتاج ہو۔ میں جو کہوں گا تمہیں وہ ماننا ہوگا۔ ابراہیم مشتعل ہوتے اس کے بال جکڑے جھٹکا دیتے گویا ہوا، میں بیچا ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کو اپنے وجود پر حکمت حاصل کرنے نہیں دو سکتی۔ سنا آپ نے، ونی میں آئی ہوں، ونی کی طرح پیش آئیں، مجھے ماریں، اس حویلی کی ملازمہ بنا دیں، لیکن اپنی قربت کی مار مت ماریے مجھے آپ کی قربت قبول نہیں۔ سنا آپ نے؟ شانزے ضبط ہوتے چیخ اٹھی۔ اس کے لفظوں پر ایک آگ کا طوفان تھا جو ابراہیم کے سینے میں جل اٹھا تھا۔ آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئیں۔ وہ جو اس لڑکی کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اب اس کے لفظوں کی بدولت طیش میں اندھا ہوتے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ گیا۔ اس قدر ناگوار ہے تمہارے نزدیک میرا لمس، میری قربت؟ شانزے کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر سایہ فگن ہوتے غرایا۔ اس کی نکاح میں ہوتے اس کی قربت سے انحراف برت رہی تھی، اسے جھٹک رہی تھی۔ ابراہیم خان کی مردانہ انا پر اس کا انکار کوڑوں کی مانند برسا تھا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، آپ سے نکاح میں میری مرضی نہیں شامل تھی۔ آپ خون کے بدلے مجھے یہاں لائے ہیں، میں کیسے اپنا آپ خوشی خوشی آپ کے حوالے کر سکتی ہوں؟ ایک ایسے شخص کے حوالے جسے مجھ سے محبت نہیں، دلی لگاؤ نہیں۔ شانزے مسلسل مزاحمت کرتے اس کے حصار سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابراہیم اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ محصور کیے اسے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی مزاحمت کا دم توڑ رہا تھا۔ جس شخص کی تم بات کر رہی ہو تمہارا شوہر ہے، اور تمہاری پور پور پر میرا حق ہے۔ مجھے میرا حق لینے سے تم روک نہیں سکتی لڑکی۔ تمہاری روح میں شامل ہوتے مجھے تمہاری روح پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑنی ہے۔ ابراہیم اس کے چہرے پر جھکتے سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ اور آپ کا بدلہ؟ اس کا کیا؟ آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے بقول آپ کے ایک قاتل کی بیٹی کے نزدیک آنے کے؟ شانزے اس کے متوقع قربت کے خوف سے کپ کپاتے اسے روکنے کی ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی، اور اس کی یہی کوشش ابراہیم خان کو ناگوار گزری تھی۔ بدلہ ہی سمجھ لو، تمہارے وجود کے ہر حصے پر اپنے لبوں کے لمس کو چھوڑتے اپنی شدت کے نشان ثبت کرتے میں اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ میں پٹھان ہوں لڑکی، اور پٹھان اپنے حق سے دستبرداری اختیار نہیں کرتا، چھین لیتا ہے۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے شانزے کو مزید مزاحمت کرنے کا موقع نہ دیے
اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ شان سے اس کی جسارت پر بے یقین ہوتے اس کے سینڈوں مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ابراہیم خان کا لمس جھلسا دینے والا تھا۔ اسے اپنی سانسیں ابراہیم کے تپش زدہ سانسوں میں شامل ہوتی محسوس ہوئیں۔ ابراہیم کے کاندھوں کو جکڑے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ ابراہیم اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے، اس کے وجود سے ہر پردہ کھسکاتے اس کی روح میں شامل ہوتے، اسے اپنا بناتا چلا گیا اور شان سے اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر پائی۔ رات لمحہ بلمحہ سرکتی رہی اور ابراہیم خان کے لمس میں شدت دراتی رہی۔ عقیل صاحب اندھیرے کمرے میں موجود اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے غیر مرئی نقطے پر اپنی بھیگی نگاہیں ٹکائے ماضی کے ان بھیانک دنوں میں پہنچے ہوئے تھے جن دنوں میں ان کا زوال شروع ہوا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے فضل صاحب؟ مراد صاحب اٹھے۔ فضل صاحب ایمبولینس کو بلائی۔ عقیل صاحب ڈیرے پر مراد صاحب سے مدد مانگنے آئے تھے۔ جب گولی چلنے کی آواز سنتے وہ تیزی سے ڈیرے کے اس مخصوص کمرے کی جانب بڑھے۔ اندر نظر آتا منظر دیکھے ان کے قدم دروازے کے وسط میں تھم گئے تھے۔ مراد صاحب سینے پر ہاتھ رکھے زمیں بوس تھے، ان کے سینے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، جبکہ فضل صاحب ہاتھ میں گن تھامے ان کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عقیل صاحب تیزی سے مراد صاحب کی جانب بڑھے، گویا ہوئے کوئی فائدہ نہیں عقیل، جو ہونا تھا ہو گیا۔ فضل صاحب کے ہاتھ سے یکدم گن زمین پر گری۔ وہ جھکے کاندھے لیے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ اپنے اشتعال کے سبب وہ آج اپنے جانے عزیز بھائی کو ہی مار گئے تھے۔ فضل صاحب آخر ہوا کیا تھا؟ آپ ایسا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہی بھائی کو کیسے مار سکتے ہیں؟ عقیل صاحب کی آواز پرنم اور لرزیدہ تھی۔ ان کے پوچھنے پر فضل صاحب کی نگاہوں کے سامنے کچھ پل پہلے کا منظر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ فضل صاحب کا ملنا جلنا کچھ بزنس مینز کے ساتھ تھا، آج کل جو بزنس کے آڑ میں غیر قانونی اسلحہ اور ڈرگز اسمگل کرتے تھے، اور فضل صاحب ان کے دباؤ میں آتے مراد صاحب کو حویلی اور زمینیں بیچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ انہیں حویلی اور زمینوں سے ملنے والی رقم کو بزنس میں لگانا تھا، اور مراد صاحب ایسا قطعی نہیں چاہتے تھے۔ حویلی ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے تھی اور اس حویلی اور زمینوں پر ان کے بزرگوں کی محنت تھی، اور وہ کسی صورت اپنی زمینی اور حویلی فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ بعض پرس اس قدر بڑھ گئی کہ مراد صاحب اور فضل صاحب کے درمیان کہ فضل صاحب تیش میں آتے معاف ہوتے دماغ کے ہمراہ مراد صاحب پر گولی چلا گئے۔ گولی دل پر لگنے کے سبب مراد صاحب موقع پر ہی وفات پا چکے تھے۔ اور فضل صاحب اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ فضل صاحب کے سب بتانے پر عقیل صاحب نے اپنا سر پیٹا۔ وہ سالوں سے حویلی میں کام کرتے آ رہے تھے اور اب اپنی بیگم کے علاج کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے، جس کے سبب وہ آج ڈیرے پر مراد صاحب اور فضل صاحب سے بات کرنے آئے تھے۔ لیکن یہاں تو ایک الگ ہی قیامت برپا ہو چکی تھی۔ آپ نے سردار کو مار دیا، اب آپ کو سزا ہوگی فضل صاحب۔ جرگہ آپ کو سزا دینے سے نہیں ہچکچائے گا۔ عقیل صاحب کے کہنے پر فضل صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے خون نہیں کیا، میں نے مراد لالا کو نہیں مارا، تم نے مارا ہے عقیل۔ ہاں تم نے، ذہنی انداز میں کہتے ہوئے وکیل صاحب کو بے یقین کر گئے۔ تم خون کا الزام اپنے سر لو عقیل۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، تم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ بس یہ الزام اپنے سر لے لو، میں تمہیں یہاں سے شہر پہنچا دوں گا، یہاں سب کو لگے گا تم فرار ہو گئے ہو عقیل۔ فضل صاحب نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے پل میں پلان ترتیب دیا تھا۔ نہیں صاحب جی، میری بیٹی ہے، میری بیمار بیوی ہے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ عقیل صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہوگا ایسا کچھ، محض تمہیں الزام اپنے سر لینا ہے، کچھ ہی پل میں یہاں باقی ملازم آ جائیں گے، بس تم نے بندوق ہاتھ میں تھام کر کہنا کہ میں نے تم لالا کو مارا ہے، اس کے آگے کی ذمہ داری ساری میری، میں تمہیں یہاں سے فرار کروا دوں گا، عقیل منہ مانگی قیمت دوں گا۔ فضل صاحب کے کہنے پر عقیل صاحب گہری خاموشی میں ڈوبے تھے۔ یکدم لالچ ان پر غالب آتے ان کی انسانیت کا دم توڑ گئی تھی، اور اگلے ہی کچھ پل میں فضل صاحب ڈیرے کے پچھلے دروازے سے نکلتے اپنے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگوں اور ملازمین کو لیے ڈیرے پر آئے تھے، جہاں عقیل صاحب ان کے کہنے کے مطابق الزام اپنے سر لے چکے تھے۔ فضل صاحب ان کے جرگے میں لے جانے کے بہانے سے اپنے ساتھ لیتے، انہیں رقم دیتے 6 سالہ شانزر ان کی زوجہ رامین بیگم کے ہمراہ گاؤں سے فرار کر گئے، اور گاؤں والوں کی نظر جھوٹ کر دیا کہ عقیل صاحب انہیں دھوکہ دے کر بھاگ کر گئے ہیں۔ عقیل صاحب اپنی فیملی کے ساتھ شہروں کا سفر کرتے کئی دور جا بسے۔
اسی بیچ ان کی پہلی بیوی کی وفات ہوئی اور وہ شانزے کو ماں کے سائے سے محروم ہوتے دیکھ رقیہ بیگم سے شادی کر گئے۔ پیچھے گاؤں میں ابراہیم خان اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ سرداری کے منصب پر فائز ہوا، اس نے عقیل صاحب کی تلاش شروع کر دی اور جلد انہیں ڈھونڈ بھی لیا، جبکہ ان کی معلومات حاصل کرتے اس کی توجہ بری طرح سنہری آنکھوں والی شانزے نے اپنی طرف کھینچی تھی۔ یہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کئی بار حویلی بھی آ چکی تھی، جس کے سرخ گال اور سنہری آنکھیں بچپن میں بھی 10 سالہ ابراہیم کی توجہ کے مرکز رہتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو واپس لے آؤں گا، جا کر ساری سچائی میں ابراہیم کو بتا دوں گا، اپنی بیٹی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، عقیل صاحب اپنی نم آنکھیں صاف کرتے اٹل لہجے میں بولے۔ شانزے میں ان کی جان بستی تھی اور وہ شانزے کو کسی بھی ظلم کا سامنا کرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ شانزے کو بھیگے بالوں اور سرخ بھیگا چہرہ لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ ابراہیم نے پوچھا، جبکہ نظریں اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ رات کو آپ نے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی آپ کا ناشتہ بنانا ہے، آپ کے کپڑے پریس کرنے ہیں، عرض یہ ہے کہ آپ کا ہر کام مجھے سر انجام دینا ہے، تو وہی کرنے جا رہی ہوں۔ شانزے بنا مڑے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ شخص رات اس کی کسی مزاحمت کو خاطر میں نہ لایا تھا، حال لمس میں نرمی اور سماعتوں میں ذو معنی سرگوشیاں کرتے وہ اسے مزید شرم سے دوبھر ضرور کر گیا تھا۔ صبح فجر کے وقت شانزے کو اس کی باہوں سے آزادی ملی تھی۔ ابراہیم اس کے انداز پر مسکراہٹ ضبط کرتے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، آئینے میں نظر آتے اپنے سحر انگیز عکس کو مغرورانہ نگاہوں سے دیکھتے، تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایک رات کی ہی قربت اسے اس نازک وجود کے کئی گنا قریب کر گئی تھی۔ اس کا لمس مسروریت بھرا تھا اور اس کی سنہری آنکھیں کشش خود میں سموئے ہوئے تھی۔ اس قدر فرما برداری؟ شانزے کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے اس کے سرخ عارض اپنے لب رکھتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کی قربت میں وہ اپنے سارے زخم بھول گیا تھا، ذات میں سکون بڑھتا چلا گیا تھا۔ وہ ان پلوں میں یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہے۔ ابھی محض اسے یاد تھا تو یہ کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ہے، اس کی قربت پر، اس کی محبت پر محض اس کا حق ہے۔ ابراہیم کے لمس کے سبب شانزے کو اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اس کو چھونے والا پہلا مرد تھا۔ اس کے لمس، اس کے گھمبیر لہجے سے شانزی کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھیں۔ وہیں اسے یہ دکھ کھایا جا رہا تھا کہ وہ ونی کے طور پر ابراہیم کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ یہ خبرو مرد کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا، اس کے پاس تو تھا، لیکن اس کے دل میں شانزی کے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ تو محض بدلہ تھی، اسے سزا کے لیے اس حویلی میں لایا گیا تھا، اس گناہ کی سزا کے لیے جو اس کے بابا نے نہ جانے کیا بھی تھا یا نہیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گی تو سزا ملے گی، آخر ونی میں جو آئی ہوں میں۔ شانزی کی آنکھوں میں یکدم نمی اتر آئی۔ ابراہیم کی جانب دیکھتے وہ گویا ہوئی۔ ابراہیم کے تاثرات یکدم تن اٹھے، بھویں آپس میں ملی۔ پل میں وہ اسے اس حصار سے کھینچ لائی تھی جو کل سے ابراہیم خان کے گرد بندھ سا گیا تھا۔ اسے پل میں اپنے بابا کے خون میں لتھڑا وجود یاد آیا، اپنی ماں کی آہیں، اپنے بہنوں کے آنسو، حویلی پر ٹوٹی اس قیامت کا منظر یاد آیا جب ہر سو دلسوز چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ سب یاد کرتے وہ واپس اپنے خول میں سمٹ گیا۔ میرے حکم کی عدولی کرنے کا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس، ونی میں جو آئی ہو۔ من پسند عورت ہوتی تو تمہارا حکم ماننا مجھ پر لازم ہوتا۔ اس کی مہکتی سانسوں میں سانسیں بھرتا ابراہیم سرد لہجے میں گویا ہوا۔ شانزے کا دل بسیج سا گیا۔ شاید ہر مشرقی لڑکی کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد، اسے چھونے والے مرد کے دل میں وہ راج کرے، وہ اس کی پسندیدہ عورت بنے۔ لیکن یہاں تو وہ ونی تھی، خون کے بدلے آئی تھی۔ بہت اچھی طرح واقف ہوں میں اس اصلیت سے، خوش فہمیاں نہیں پالوں گی۔ زخمی مسکان لبوں پر سجائے بولی۔ ابراہیم نے جبڑے بھینچے، اس سے فاصلہ بنایا۔ اچھی بات ہے، سرد لہجے میں کہتے وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر گیا۔ شانزے اپنے آنسو پر پیتی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ گئی جب ابراہیم اسے ننگے سر سینے پر دوپٹہ پھیلائے باہر جاتا دیکھ مٹھیاں بھینچے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچ گیا۔ شانزے کٹی ڈال کی مانند سے اس کے سینے سے آن لگی۔ یکدم اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں، وہ آنکھیں پھیلائے اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی۔ ابراہیم کی یہ جسارت غیر متوقع تھی۔
اس طرح جاؤ کہ باہر؟ ابراہیم نے اسے سر تا پیر دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ شانزے کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی۔ کیا قباحت ہے میرے حلیے میں؟ شانزے نے اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالتے پوچھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، اس کی نظر میں تو اس کا حلیہ بہتر تھا۔ یہ تمہارے باپ کا شہر نہیں یا بنگلہ نہیں شانزے ابراہیم، جہاں تم ننگے سر بے فکری سے گھومتی رہو۔ یہ سردار ابراہیم کی حویلی ہے اور تم اس کی بیوی۔ ننگے سر اس کمرے سے قدم تک باہر نہیں نکالو گی تم۔ ابراہیم کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ اسے قطعی شانزے کی یہ لاپرواہی پسند نہیں آئی تھی۔ ابراہیم کے انداز پر شانزے کے وجود میں برقی روشنی دوڑ اٹھی۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ ابراہیم سے دور ہوئی۔ ابراہیم نے اس کے دور ہونے پر لب بھینچے، اس کے سر پر دوپٹہ اڑاتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ آئندہ دھیان رکھنا، اسے تنبیہ کرتے وہ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شانزے اپنی دھڑکنوں کے شور سے عاجز آتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا اسے اس حویلی میں آئے ہوئے، اور اسے 1 مہینے میں وہ ابراہیم خان کے پل میں تولا اور پل میں ماشا والے روپ کے سبب گہری اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کے نزدیک آتا تھا تو لمس میں محبت اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی، تو وہیں آنکھیں محبت کے احساس سے لبریز، اور جب اسے احساس دلا دیتی تھی کہ وہ ونی میں آئی ہے، ابراہیم خان کا لہجہ، اس کا انداز سرد ہو جاتا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ ابراہیم خان کو اپنے دل میں مکمل بسا چکی تھی۔ کئی بار وہ اس کی خاطر حویلی والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی بار جب رخشندہ اور رامین بیگم نے ابراہیم کی غیر موجودگی میں اسے نقصان پہنچایا اور ابراہیم اس کی آنکھوں میں تیرتی تکلیف کو بھانپتے اس سے سچ جان کر حویلی میں کوہرام کھڑا کر گیا تھا، اور یہی سب باتیں شانزے کو مزید اس کی جانب کھینچتی تھیں۔ اس شخص نے حویلی والوں کو کیا خود کی ذات سے بھی شانزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، محض اس کا سرد لہجہ ہی تھا جو شانزے کو تکلیف سے دوچار کر جاتا تھا۔ اب بھی وہ چائے کی ٹرے میں رکھتے ابراہیم کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو ڈیرے پر کسی کام کے سلسلے میں کل رات سے مقیم تھا اور 3-4 دن بعد ہی حویلی میں قدم رکھنے والا۔ رخشندہ بیگم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے اس کے ذمے حویلی کا ہر کام ڈال گئی تھی۔ شانزے نے لاؤنج میں آتے ٹیبل پر چائے رکھتے رخشندہ بیگم کی جانب دیکھا، جو کینہ توز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے ان کا بیٹا ان کے روبرو آیا تھا، ان سے بحث کی تھی، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ چائے، شانزے نے چائے کپ میں ڈالتے ان کے آگے بڑھائی۔ جب وہ جان بوجھتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کپ خود پر گرا گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی نے ہم کو جلا دیا ہم کو۔ گرم چائے گرنے کے سبب وہ تل ملا اٹھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو شانزے نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ رامین بیگم، مریم اور زرمینہ سب نے دیکھا تھا کہ رخشندہ بیگم نے خود چائے اپنے ہاتھ پر گرائی تھی، لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں کیا کچھ بھی۔ آپ نے خود گرائی ہے چائے خود پر، میں نے نہیں کیا کچھ۔ شانزے یکدم گھبراتے اپنی جگہ سے اٹھتی گویا ہوئی۔ اب تم جھوٹ بھی بولے گا؟ ہمیں جھوٹا کہنا چاہتا ہے؟ تم نے گرائی ہے چائے ہمارے اوپر، مارنا چاہتا ہے تم ہمیں، اور یہ سب ابراہیم کی دی گئی چھوٹ کی وجہ سے ہے۔ آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے لڑکی۔ رخشندہ بیگم غضب ناکی سے غرائیں۔ شانزے کی رنگت سفید ہوئی۔ پر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ یوں بلا وجہ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی، میں ابراہیم کو بتاؤں گی۔ شانزے جانتی تھی کہ یہ سب اب اسے سزا دیں گے، اسی لیے ابراہیم کا نام لیتے انہیں روکنا چاہا۔ اب تم زبان درازی کرو گی بھابھی کے ساتھ؟ رامین بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا آپ لوگ میرے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئیں گے، اور میں نے چائے نہیں گرائی، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شانزے اپنے خوف پر قابو پائے مضبوطی سے بولی، تمہاری گس بھر کی زبان کا علاج آج ہم کرے گا، بتائے گا تمہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ ونی میں آیا ہوا لڑکی ہو تم، آج ہم تمہیں سزا دے گا۔ رخشندہ بیگم تیش میں آتے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ شانزے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرتے چیخے۔ یکدم اس کا پاؤں مڑا اور ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے ادا ہوتے حویلی کے ستونوں سے ٹکراتے واپس آئی۔ مریم اور زرمینہ اپنے دل تھام گئی۔
جبکہ رخشندہ بیگم اس کی چیخ نظر انداز کر دے اسے لیے آگے بڑھی۔ شانزے سے ناقابل برداشت ہوا اپنے پاؤں سے اٹھتا درد، دوپٹہ اس کا زمیں بوس ہوا، سلکی بال جوڑے سے نکلتے پشت پر بکھرے۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے، خدا کا واسطہ، ابراہیم غصہ کریں گے آپ سب پر، پلیز پلیز چھوڑ دیں، انہیں نہیں پسند میرا ننگا سر۔ شانزے شدت سے گریا روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی، لیکن رخشندہ بیگم کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگی تھی۔ آج تمہیں تمہاری اصل حیثیت پتہ چلے گی جب ساری رات تم اس خون جما دینے والی سردی میں گزارو گی، سخت لہجے میں کہتے وہ اسے بے دردی سے باہر دھکیل گئی تھی۔ حال سر میں اٹھتی تیز ٹیسوں کے سبب شانزے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ آنکھیں پل میں نم ہوئیں، لیکن سرد موسم اور برفیلی ہواؤں کے بجائے اپنے آپ کو ایک نرم گرم حصار میں قید محسوس کرتے وہ ٹھٹکی۔ اپنی گردن پر پڑتی سلگتی سانسیں محسوس کرتے اس نے اپنی گردن میں چہرہ چھپائے لیٹے ابراہیم کی جانب دیکھا، اور اب جا کر اسے یہ بات یاد آئی تھی کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے ابراہیم کو اپنی دھڑکنوں جتنا قریب پایا تھا۔ رخشندہ بیگم کی بے رحمی یاد کرتے وہ سسکی بھر گئی تھی۔ کیا ہوا شانزے؟ اس کی سسکی کی آواز سنتے ابراہیم فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوتے، فکر مندی سے گویا ہوا۔ اب ابراہیم، میں نے چائے نہیں گرائی تھی مورے پر، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سردی میں باہر نکال دیا۔ ابراہیم، میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ابراہیم کے فکر مند لہجے پر وہ پل میں ہچکیوں کی زد میں آتے، روتے ہوئے اسے سب باتوں سے آگاہ کر گئی۔ ابراہیم کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ اسے مورے سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کو بنا چادر کی حویلی سے باہر نکال دیں گی۔ میرا یقین کریں ابراہیم، شانزے اس کے سر تاثرات دیکھتے مزید خوفزدہ ہوتے بولی، میری جان، مجھے ہے یقین تم پر، خاموش ہو جاؤ، اب مت رونا، مجھے یقین ہے تم پر، اٹھو چلو میرے ساتھ حویلی۔ ابراہیم یکدم نرم تاثرات چہرے پر سجائے اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے گویا ہوتے، بیڈ سے اسے اٹھاتے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ شانزے پاؤں زمین پر رکھتے ایک چیخ کے ساتھ واپس بیڈ پر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم اس کی چیخ پر حواس باختہ ہوا۔ شانزے کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات پھیلے، وہ مزید پریشانی میں ڈوبا۔ میرا پاؤں ابراہیم، میں نہیں چل سکتی۔ شانزے کے کہنے پر ابراہیم نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا جو سرخ ہوتے سوج رہا تھا۔ وہ جبڑے سختی سے بھینچے اسے اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ شانزے نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ ابراہیم کے سینے میں چھپایا۔ یکدم اسے حفاظت کا احساس ہوا، ایک سکون وجود میں بھرتا چلا گیا۔ ابراہیم کو اس کی بات پر یقین تھا، اس کے لیے یہ کافی تھا۔ ابراہیم تند و سر تاثرات چہرے پر سجائے حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ ابراہیم، تم کب آیا؟ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر لاؤنج میں ٹہلتی رخشندہ بیگم پر پڑی، جن کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ جان چکی تھی کہ ابراہیم رات کو ہی حویلی آ گیا تھا۔ ابراہیم کے بازوؤں میں قید شانزے کو دیکھتے رخشندہ بیگم اور رامین بیگم کی رنگت سفید پڑی تھی۔ ابراہیم نے انتہائی نرمی سے شانزے کو صوفے پر بٹھایا۔ میں تب آیا مورے جب میری بیوی، سردار ابراہیم خان کی بیوی، بنا چادر طوفانی بارش میں حویلی کے دروازے کے باہر ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں مورے کہ آپ نے وہ سب کیوں کیا؟ ابراہیم دھاڑا۔ رخشندہ بیگم اس کی دھاڑ پر لرز اٹھی، جبکہ شانزے روتے ہوئے اسے اپنے لیے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہا ہے ابراہیم، یہ تمہیں ہم سے بدظن کرنا چاہتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تم اس سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہی تھی بنا چادر کے حویلی سے باہر، کہیں بھاگنا تو نہیں چاہتی تھی؟ یہ اپنا گناہ، اپنی غلطی بچانے کے واسطے ہمارا نام لے رہا ہے ابراہیم۔ رخشندہ بیگم بھرائی آواز میں سارا الزام شانزے پر ڈال گئی۔ شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ بس کر دیں مورے، بس کر دیں، میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، میں اسے بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کو بھی مورے، میرے 1000 بار کہنے کے بعد بھی آپ اسے تکلیف پہنچاتی آئی ہیں مورے، اور کل تو آپ نے حد کر دی،
اسے برستی بارش میں بے پردہ باہر نکال دیا مورے؟ وہ مجھ سے جڑی عورت ہے مورے، آپ نے اسے بے عزت نہیں مجھے بے عزت کیا ہے۔ ابراہیم کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا اس وقت۔ اور تم جسے جانتا نہیں ہے نا ابراہیم کہ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ قاتل کی بیٹی ہے، ہمارے شوہر کو مارا ہے اس کے باپ نے۔ تم تو اس لڑکی کے عشق میں گودے گودے ڈوب گئے ہو۔ رخشندہ بیگم روتے ہوئے بولی، ہاں ہو گیا ہے عشق مجھے اپنی بیوی سے، میری سانسوں میں بسنے لگی ہے وہ، میں اس پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا مورے، اور یہ میری بیوی ہے، صرف اور صرف میری بیوی، اس کا بابا کے خون سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم ان کی بات کاٹتے درستی سے بولا تھا۔ لاؤنج میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ شانزے کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں معاف کرتا ہوں بابا کا خون، میں اپنا بدلہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اور بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے مورے، لیکن میں اب ونی کے نام پر اپنی دل عزیز بیوی کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا مورے۔ ابراہیم خان کی آنکھوں میں یکدم محبت سے مٹائی تھی۔ شانزے کی جانب دیکھتے وہ محبت سے گویا ہوا، اور شانزے کو اپنا دل پہلو سے سر ٹکراتا محسوس ہوا۔ اس سفر میں وہ تنہا نہیں تھی، وہ بھی اس سفر میں برابر شامل تھا۔ ایک ایسا سکون تھا جس نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ ابراہیم صاحب اور شانزے کو اپنا دل پہلو سے سر ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سفر میں وہ تنہا نہیں تھی، وہ بھی اس سفر میں برابر شامل تھا۔ ایک ایسا سکون تھا جس نے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ ابراہیم صاحب، رخشندہ بیگم کچھ کہتی کہ لاؤنج میں گونجتی دردناک آواز سنتے سب کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی تھیں، اور سبھی حیران تھے جبکہ شانزے کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بابا! یکدم وہ اپنے پاؤں کے درد کو بھلائے تیزی سے ان کی جانب بھاگی، جو پور پور زخمی حویلی کی دہلیز پر گرج چکے تھے۔ بابا! بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس نے کیا آپ کے ساتھ بابا یہ سب؟ شانزے بے ربط جملے ادا کرنے لگی، جبکہ ابراہیم بھی حیرت میں مبتلا۔ اون تک آیا تھا، اب ابراہیم صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے برسوں پہلے ایک گناہ کو چھپانے جیسا بدترین عمل کیا تھا۔ میں نے مراد صاحب کو نہیں مارا تھا، آپ کے چچا فضل صاحب۔ ٹوٹتی آواز میں وہ ان سب کو سچائی سے واقفیت کروا گئے۔ ابراہیم بے یقین تھا، یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے سگے چچا نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ رخشندہ بیگم، رامین بیگم، غرض سب بے یقین تھے۔ خدا کے لیے میری بیوی بچے کو بچا لیں، میں بہت پہلے آ کر آپ کو سچائی بتا دیتا، لیکن فضل نے مجھے میری بیوی بچوں سمیت میرے گھر میں یرغمال بنا لیا تھا۔ میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچا۔ عقیل صاحب ہاتھ جوڑے گویا ہوئے، جبکہ حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے فضل صاحب اپنی سچائی سامنے آ جانے پر گڑبڑا سے گئے تھے۔ ابراہیم نے سرخ نگاہوں کا رخ ان کی جانب کیا۔ ان کے ماتھے پر موجود پسینہ ان کی آنکھوں میں تیرتا خوف، اور چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ کیوں کیا چچا آپ نے؟ کیوں مارا میرے بابا کو؟ ابراہیم چیخا، معاف کر دو ابراہیم، غلطی ہو گئی۔ فضل صاحب نے ہاتھ جوڑے معافی مانگی، گناہ ہوا تھا آپ سے، اور اس کی سزا ملے گی آپ کو۔ ابراہیم کہتا پل میں پولیس کو فون کر کے آیا تھا، جبکہ حویلی کے باہر دروازے پر تعینات گارڈز بلاتے اس نے فضل صاحب کو پولیس کے آ جانے تک پکڑ کر رکھا تھا۔ پولیس کے آنے پر فضل صاحب چیختے چلاتے رہ گئے۔ رامین بیگم فریادیں کرتی رہ گئیں، لیکن کسی نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ پولیس فضل صاحب کو لیتے حویلی سے نکلتی چلی گئی، جبکہ رامین بیگم بھی تیزی سے ان کے پیچھے لپکی تھی۔ ابراہیم صاحب، اب میری بیٹی کو آزاد کر دیں، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے دور چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ سے سچائی اتنے سال چھپا کر رکھی۔ عقیل صاحب کی بات پر شانزے نے بھیگی نگاہوں کا رخ ابراہیم کی جانب کیا، جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں آپ کی بیٹی کو آزاد نہیں کر سکتا عقیل صاحب، آپ کی بیٹی اب اس سردار کے جینے کی وجہ ہے، اس کے بغیر جینا میرے بس کی بات نہیں، میں مرتا مر جاؤں گا لیکن اسے آزاد نہیں کروں گا۔ ابراہیم کا لہجہ قطعیت بھرا اور اٹل تھا۔ شانزے کے دل کو نہ کو سکون ملا۔ عقیل صاحب نے بیٹی کے چہرے کی جانب دیکھتے اس کی رضامندی جاننا چاہی۔ بابا، میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دے سکتی، میں ابراہیم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی مجھ پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہر بار میرے لیے اپنی ماں سے ٹکرائے، میرے لیے سٹینڈ لیا، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شانزے نے دل کی بات باپ کو بتائی۔
ابراہیم کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون سکون میں بدلتا محسوس ہوا۔ وہیں عقیل صاحب کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ جب ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ بھی خوش تھے۔ ابراہیم انہیں اسپتال لے گیا، جبکہ عقیل صاحب کے گھر کے باہر تعینات فضل صاحب کے آدمی بھی وہ ہٹا چکا تھا۔ وہیں رخشندہ بیگم اپنے لہجے اور ناروا سلوک کی معافی شانزے سے مانگ چکی تھی، جس نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے تمام رنجشیں بھلاتے انہیں معاف کیا تھا۔ مراد صاحب کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب حویلی والے پرسکون تھے کہ ان کا قاتل اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ وہیں رامین بیگم اپنے مائکے جا لوٹی تھی۔